من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، وقت انتہائی مختصر، اجازت بھی نہیں دیتا۔ برکت والی رات ہے، دعاؤں کو قبول کروانے والی رات ہے، دعائیں مانگنے والی رات ہے، اور دعا، توبہ، استغفار، ذکر و تعلیم جس مومن کو یہ مل جائیں اور اسے کیا چاہیے۔ میرے برادر اکرم حضرت علامہ مولانا متی الرحمان صاحب نے حکم فرمایا، حکم بھی پورا ہو رہا ہے، اس پہ وعدہ بھی پورا ہو رہا ہے، اور جناب کے ذوق کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ دے سبحان اللہ، تو ذرا صحیح کہو نا۔ کوئی نہیں، میں 12:15 سے اوپر نہیں جاؤں گا، کیا پتہ پہلے بھی چھوڑ، لیکن آپ ذرا جاگ کے رہیں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ عبد الجبار صاحب، حضرت علامہ مولانا جناب حفیظ اللہ صاحب زید مجدہ، جناب یہ تو ہمارے بڑے پیارے سے بھائی حفیظ اللہ صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا شفیق صاحب، اور آپ کے حاجی حفیظ صاحب۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم سامعین محترم، آج کی رات اللہ سے مانگو دل کھول کے، کیوں کہ دینے والا اللہ ہے، بس جو اللہ عطا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، بے شک بے شک، جو بھی لینے والا ہے وہ اللہ سے لینے والا ہے۔ تو جب اللہ سے مانگنا ہے تو پھر ڈر ڈر کے کیا مانگنا ہے، سبحان اللہ، پھر تھوڑا کیا مانگنا ہے، پھر یہی کر کے کیا مانگنا ہے، کھلا مانگو، دینے والے بھی در کھول کے رکھتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے وہ توبہ استغفار ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ یہ ایسا میوہ ہے، جتنا استغفار کرتے جاؤ گے اللہ تمہاری حاجتیں پوری کرتا جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے، اس لیے قرآن سننے کے لیے نبی کے نام پہ ہم نے محفل سجائی ہے، تو نبی کے نام پہ جو عمل کیا جائے، رب کی رضا کی خاطر کیا جائے، وہ کوئی معمولی نہیں ہوتا، بے شک بے شک۔ اگر میں کسی شعر میں اس کی ترجمانی کر دوں تو آپ کا ذوق دوبارہ ہوگا۔ مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو، سبحان اللہ، آجی سبحان اللہ دے بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا ناج نہیں تھا میرے امیرہ کوئی چنگی طرح ہے، سبحان اللہ۔ مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو، مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، پچھلے اگلی دفعہ کہہ لینا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو، سکون ہوگا حاصل دل مضطرب کو، خیال ان کا دل میں بسا کر تو دیکھو، کیا بات ہے، کیا بات۔ مٹے رنج و غم، مٹے رنج و غم، میرے امیرہ رب کے حضور توبہ کرتا رہے گا، رب کے حضور استغفار کرتا رہے گا، اللہ سے معافیاں مانگتا رہے گا، اللہ کے حضور اپنی عرضیاں پیش کرتا رہے گا۔ میری بات نہیں، میرے رب کا قرآن ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، سبحان اللہ، وَعَمِلَ صَالِحًا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، سبحان اللہ۔ اور میرا رب کہتا ہے میرے بندہ، اوے میرے بندے، تو اگر توبہ کرتا رہے گا،
پکی توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، پھر تیری حاجتیں نہیں رہیں گی، میں پوری کروں گا۔ تجھے اولاد چاہیے، استغفار کر۔ تجھے مال چاہیے، استغفار کر۔ تجھے کاروبار چاہیے، اوے تجھے جاب چاہیے، تیری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو لگاتار استغفار کرتا رہے۔ یہ کسی عام کا عمل نہیں، کائنات کی جان محمد رسول اللہ کا عمل۔ مٹے رنج و غم لازم آ کر تو دیکھو، مٹے رنج و غم لازم آ کر تو دیکھو، مٹے رنج و غم لازم آ کر تو دیکھو، ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو، سکون ہوگا حاصل دل مضطرب کو، خیال ان کا دل میں بسا کر تو دیکھو، خیال ان کا دل میں بسا کر تو دیکھو۔ میرے ابھی استغفار کرنا بھی دعا ہے، کبھی قبول ہوتی ہے کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنا بھی اللہ کا حکم ہے، کبھی قبول ہوتی ہے کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نماز بھی اللہ کا حکم، روزہ بھی اللہ کا حکم، صدقہ خیرات بھی اللہ کا حکم، کبھی قبول ہوتی ہے کبھی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن نبی کی ذات پہ درود پڑھا جائے یہ قبول ہوتا ہے، یہ قبول ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کے نام کا جو عمل ہو اسے دل کھول کے کیا کر، پھر میرا رب بھی عطائیں کھول کے کرے گا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اب بھی سستی اتری ہے نہیں، ادھر گئی۔ وہ ہم چشتی ہیں، ہم ذوق پیدا کرنا جانتے ہیں، بے شک بے شک۔ ہمارا کام جو یہی ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، مال چاہیے، استغفار کر، اولاد چاہیے، استغفار کر۔ یہ کوئی میری بات تو نہیں ہے، یہ علماء کی برکت ہے، قسم کھا کے کہتے ہیں۔ کل کے موشن لگے ہوئے ہیں، بخار ہے، قاری صاحب کو پتہ ہے، سخت تکلیف میں، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں تو شباب پھر جوش مارتا ہے۔ دیکھو میری بات نہیں، نہ کسی محدث، نہ کسی فقیہ، نہ کسی ملا، نہ کسی پیر، کسی کی بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے۔ میں نہیں کہتا، میرا تیرا رب کہتا ہے، کہلواتا بھی نبی کی زبان سے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ میرے امیرہ تیرا رب کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میرے بندیا، جب تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا اپنے رب کو معاف کرنے والا پائے گا۔ اے تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا اپنے رب کو غفار پائے گا۔ اے مولا غفار تو ہوتا ہے جو معاف کرتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے کبھی پڑھے لکھے کی بات بھی سن لے، تجھے پتہ چل جائے گا میں صرف معاف کرنے والا نہیں، معاف کرنے والا تو غافر ہوتا ہے،
معاف کرنے والا تو غافر ہوتا ہے. اس کے بعد مبالغے کا صیغہ آتا ہے غفور. اس کے بعد مبالغے کا صیغہ آتا ہے جس کا معنی ہے غفور, بہت معاف کرنے والا. میرا رب کہتا ہے میرے بندہ, جب توبہ کی بات آتی ہے یا جب استغفار کی بات آتی ہے, پھر میں غافر نہیں بنتا, پھر میں غفور نہیں بنتا, بلکہ میں تاکیدیں لگا کے کہتا ہوں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ. اور میں 3 تاکیدیں لگا کے یہ بیان کرتا ہوں کہ میں تیری توبہ کو ضرور بے ضرور قبول کروں گا. میں تیری استغفار کو قبول کر کے پھر میں کیا کروں گا, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. اوے میں تیری مدد کروں گا, ضرور بے ضرور کروں گا, ہر حال میں کروں گا. اوے مانگنے والے, توبہ استغفار کرنے والے, میں تیری وجہ سے نہیں, جس میرے نبی کا نام لینے والا ہے اس نبی کی وجہ سے میں تیری مدد کروں گا, تجھے مال بھی عطا کروں گا, تجھے اولاد بھی عطا کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہے جس کا اللہ رب ہے, وہ کہے جس کا اللہ مالک ہے, وہ کہے جس کا اللہ خالق ہے. دوسرے پہ میرا زور نہیں, میرا زور اس پہ ہے جس کا خالق اللہ ہے, جس کا مالک اللہ ہے. میری تیری موت و حیات کا مالک اللہ ہے, میرا تیرا رازق اللہ ہے, میرا تیرا خالق اللہ ہے. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کوئی بات نہیں, بولا کرو. دین پہ مصیبتیں آتی ہیں, دین پہ پریشانی آتی ہیں, لیکن بندے کو تھوڑا سا زور تو لگانا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا تو پڑتا ہے. اب بندہ کہے میں مدینے جاؤں, میں مدینے جاؤں, میں مدینے, یخری بات ہے. ہمارے نعت خان کہتے ہیں موت آئے تو مدینہ ہے, پیسہ جیب میں ہے تو یورپ اڑ جاتی ہے. یہ عجیب منطق اور دھوکہ مجھے آج دن تک سمجھ نہیں آیا. میں مروں تو مدینے مروں, میں مروں تو مدینے مروں, پیسہ آئے تو تو یورپ مرے. واہ واہ, اس کا کیا بات ہے تیری. وہ سچ ہی کسی نے کہا تھا ہم دے ساڑھے نلتے جاندے کسی اور نر بھلے ہوئے. کیا بات ہے. نہیں بھائی, کچھ نہ کچھ حیا تو کرنا چاہیے. دین کے راستے میں تکلیف ہے. اب جاگے نہیں تو اس رات کی برکتیں پا سکتے نہیں پاس. سارا دن بندہ بھوک پیاس نہ گزارے تو روزہ کیسا ہے؟ روزے کے ثمرات تو نہیں پا سکتا. تکلیفیں اٹھانی پڑتی, جس سے محبت ہو اس کے نام پہ بندہ. ورنہ میں ایک شعر میں ترجمانی کر دیتا ہوں. نازاں ہے جس پہ حسین وہ حسن رسول ہے. نازاں ہے جس پہ حسین وہ حسن رسول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے رہروان شوق ذرا سر کے بل چلو, طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے. راستے کا کانٹا بھی پھول ہے. طیبہ کے راستے تو سامعین محترم, میرا رب کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اوے تو توبہ استغفار کر، اوے میرے بندے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کر، پھر اپنے رب کو غفار بھی پائے گا، تیرا رب تیری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا، پھر رب دیتا جائے گا، تو لیتا جائے گا، تیرا رب تیریاں جھولیاں بھرتا جائے گا. ہاں شرط اس کے لیے ہے جو مرد ہو. مرد کا ایک اپنی شان ہوتی ہے، یہ یہی کرنا، یہ ہو گیا مجھے، یہ زنانیوں کی عادتیں ہیں. یہ نبی پاک کی حدیث ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، آپ ہنس رہے ہیں. نبی پاک کا فرمان ہے رب اس وقت تک عطا کرتا ہے جب تک بندہ بیزار نہ ہو جائے. بندہ بیزار نہ ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بیزاری کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بندہ مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، پھر کہے میرا رب میری دعا کو قبول نہیں کرتا، دعا کرنی چھوڑ دے. نہیں، مانگتا رہے اس عقیدے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس یقین محکم کے ساتھ کہ میرا اللہ ہی دینے والا ہے. That's all. بس اس عقیدے سے اس کے در کا منگتا بنا رہے، پھر رب عطا کرتا ہے، پھر اللہ عطا کرتا ہے. کیا بات بے شک. یہ اللہ کا دشمن بھی ہو، وہ اگر زاری کرے اللہ اس کو عطا کر دے. ہم تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے. بے شک بے شک. فرعون نے کہا نا، لوگوں نے کہا فرعون کو بارش دے بارش دے، رب ہونے کا دعویٰ جو کرتا ہے پلیتا تو بارش دے نا. کہتے کل آ جانا. دوسرے دن بارش نہیں آئی. لوگ پھر آ گئے ہوئے تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے خبیثہ، بارش نہیں آئی، بارش تو دے نا. بارش نہیں آئی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، آخر تے ماتنا ٹائم تھوڑا. بارش نہیں آئی. صبح اٹھا، گھوڑے پہ سوار ہوا، چلا گیا، بن تن کے گیا، جنگل میں گیا، اپنے سر والا تاج زمین پہ زور سے مارا، اپنا جبہ کبا اتار کے زمین پہ مارتا ہے، کہتا ہے اللہ رب بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، خالق بھی تو ہے، بادشاہی بھی تیری ہے. میں کمینے نے اگر آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لی ہے، جب میں نے آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لی ہے، میرے ابے کی گل سن لیا تو میری بھی سن لے. اور صرف ابا وہی ابا نہیں ہوتا جو ماں کا قسم ہو خامند ہو، ابا روحانی بھی ہوتا ہے. حضرت علی کا فرمان ہے باپ ایک ہے تو ایک وہ بھی باپ ہے جس نے ایک حرف پڑھایا. ابے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. فرعون کہنے لگا میرے ابے کی مان لی ہے تو میری بھی مان لے، بارش دے. واپس آیا، بارش آ گئی. وہ جب رب اپنے دشمن کی مانتا ہے تو ہماری کیوں نہیں مانے؟ مانگو اللہ سے، دل کھول کے مانگو، جس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں. لیکن شکلیں چار ہیں. دعا بندہ کرتا ہے، پہلی شکل وہ قبول ہو جاتی ہے. جن الفاظ میں مانگی سیم ایز اٹ، بندے نے اسی طرح اس کا ثمرہ دیکھ لیا. بچہ مانگا اللہ نے بچہ دیا، مال مانگا اللہ نے مال دیا، اولاد مانگا اولاد دی، گھر مانگا گھر دی، جاب مانگی جاب دی اللہ نے، منصب مانگا اللہ نے منصب دے دیا. پہلی پوزیشن. دوسری بات میں یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں، 5 منٹ ہو گئے. میں نے سوا کہا تھا یہ 5 منٹ جائے گا. ایمان سے بتاؤ جھوٹ نہیں بولتے. جن کو نیند آئی ہے وہ 5 کہہ دو، جن کو نہیں آئی سوا کہہ دو. کہنے سے کیا جاتا ہے. دوسری شکل دعا کی، بندہ مانگتا ہے بیٹا، وہ ملتا نہیں ہے، اس کے بدلے میں اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے.
اس کے بدلے میں نیکیاں بڑھا دیتا ہے، وزن بڑھا دیتا ہے۔ اب اللہ کتنا بڑھاتا ہے وہ اپنی شان سے ادا کرتا ہے۔ این ممکن ہے ایک نیکی کو وہ عہد پہاڑ سے زیادہ بڑھا دے۔ کتنی شکلیں ہو گئی؟ صحیح سے بتانا۔ مجھے حساب نہیں آتا، مجھے حساب نہیں آتا۔ میں میٹرک میں آخری مرتبہ ایک کم 33 نمبر، 32 تو کہوں تو میری توہین ہے، 100 میں سے ایک کم 33 نمبر لے کے میں نے ماشاءاللہ میٹرک پاس کیا۔ اب نہیں 1990-92 کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے مجھے حساب نہیں آتا۔ کتنی شکلیں ہوئی؟ صحیح سی بتانے۔ تیسری شکل میری بات نہیں، میرے کریم نبی نے فرمایا بندہ دعا مانگتا ہے میرے بھائی، دعا مانگتا ہے، آج مانگا وہ عطا نہیں ہوا، لیکن میرے کریم اللہ نے اس پہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے گھر کے اوپر ہے یا اس کی اولاد کے اوپر ہے، گھر کا نقصان ہونا ہے، مالی ہونا ہے، جانی ہونا ہے، کوئی حادثہ ہونے والا ہے، گھر تباہ ہونے والا ہے، جلنے والا ہے، اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آنے والی ہے، میرے بھائی اللہ نے اس مصیبت کو اس دعا کے صدقے ٹال دیا۔ کتنی شکلیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ آپ کی شکلیں 3 نہیں ہیں، میں دعا کی شکلیں پوچھ رہا ہوں۔ 3۔ چوتھی شکل جو دعا مانگی وہ سیم ایج میرے بھائی قبول نہیں ہوئی۔ سیم ایج سے مراد، سیم ایج سے مراد ایسی جیسے مانگی تھی، نیکیاں بھی نہیں ملی، کوئی مصیبت بھی نہیں ٹلی۔ قیامت کا دن ہوگا، بندہ جب بندے کے سامنے اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، ترازو پہ اس کے اعمال تولے جائیں گے، میرے بھائی جب ترازو پہ اعمال تولے جائیں گے، اس کی نیکیوں کا وزن بھی کم ہوگا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھی ہلکا ہوگا۔ اسی لمحے ایک کاغذ میرے رب کی طرف سے آئے گا جو نامہ اعمال میں رکھا جائے گا، نیکیوں کا وزن بھی بھاری ہو جائے گا۔ میرے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ بندہ کہے گا کریمہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میری نیکیاں بھی کم ہے، یہ کہاں سے چھوٹی سی چٹ آ گئی جس نے میرے اعمال کا پلہ بھاری کر دیا۔ میرا کریم رب فرمائے گا میرے بندیا جو دعائیں تو دنیا میں خلوص کے ساتھ تو مانگتا رہا، رو رو کے مانگتا رہا، میرے اوپر توقع رکھ کے مانگتا رہا کہ میرا رب قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ وہ دعائیں جو دنیا میں ہم نے قبول نہیں کی، آج تو ان دعاؤں کا ثمرہ حاصل کر رہا ہے۔ کبھی تو میرے نبی نے فرمایا جب بندہ مومنوں کی نیکیوں کو دیکھے گا یا اپنی نیکیوں کا ثمرہ دیکھے گا پھر یہ کہے گا کاش اللہ سونیا دنیا پہ تو نے ایک بھی قبول نہ ہوتی، سارا ثمرہ ہمیں یہاں ہی عطا کر۔ سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا دعا مانگنے کا؟ تو مانگو نا، پھر آج کی رات نہیں مانگو گے تو کب؟ سبحان اللہ۔ یہ محفل کوئی ایسے تو نہیں، محفل وہ ہے نبی پاک کا فرمان ہے ایک زمانہ آئے گا ایک بھی بڑی بڑی محفلوں میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، اس سے بچو۔ الکلام کلا بدلنا، کلام قلیل ہونا چاہیے لیکن مدلل ہونا چاہیے، بات تو سمجھ آئے نا۔ بتاؤ نا آج آپ کو دعا کے بارے میں پتہ نہیں چلا؟ اب کے بعد تو کوئی نہیں کہو گے یہ اللہ قبول نہیں کرتا، اب یہ تو نہیں کہو گے نا اللہ قبول کرتا ہے، ہر حال میں کرتا ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے میرا بندہ جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے خالی ہاتھ لوٹاؤں مجھے حیا۔
دیکھنا وہ بنی اسرائیل والے تھے، اللہ نے کہا اس کے اندر یہ بھی عیب ہے، موسیٰ نے دعا مانگی بارش کی، اللہ نے کہا یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے۔ موسیٰ ان 70,000 بنی اسرائیل میں اس کو باہر نکال جو میں بارش بھیجوں۔ اللہ کے نبی موسیٰ اعلان کرتے ہیں، موسیٰ نے اعلان کیا جس کے اندر یہ عیب ہے وہ باہر نکل جائے۔ اب دائیں دیکھتا ہے مخلوق، بائیں دیکھتا ہے مخلوق، آگے دیکھتا ہے مخلوق، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے مخلوق، نیچے زمین ہے وہ رستہ نہیں دیتی، اوپر آسمان ہے جا نہیں سکتا۔ کہا مولا زندگی کے 40 سال میرے تو نے پردے رکھے ہیں، اب مجمع میں مجھے رسوا تو نہ کر۔ آنسو آنکھوں سے باہر نہیں نکلتے، بارش چھم چھم برسنا شروع کر دیتی ہے۔ موسیٰ پیغمبر تو جلالی ہے نا، جلال میں آتا ہے، عرضی پیش کرتا ہے، مولا کیا ماجرا ہے، مجھے اور کہتا ہے ادھر اور کہتا ہے۔ فرمایا موسیٰ جب میرا مخالف تھا میں نے پردے رکھے، اب تو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کا راز عیاں کروں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں نے بارش پھینک دی ہے۔ موسیٰ عرض کرتے ہیں بتا تو دے، تو ہمارا شیوا یہ ہے۔ اس لیے کچھ رنگ ہونا چاہیے نا، کچھ رنگ ہونا چاہیے، کچھ پیغمبری رنگ نظر آنا چاہیے، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ نہ سلیقہ تجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں بنا کے جادوے ساوری تو قتیل شیوائے آزری، میں نوائے صوفتا ہر گلو تو پریدہ رنگے رمی دبو، میں حکایت غلے آرزو تو حدیث ماتم دل بری۔ جزاکم اللہ احسن۔